اور جب میں نے تم سے یہ پوچھا کہ اس پر جھوٹ کا کبھی الزام لگا ہے یا یہ کبھی جھوٹ کا متہم ہوا ہے یہ شخص، تم نے کہا نہیں، یہ سچا انسان ہے۔ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہ بولے یا لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی اس نے کبھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا اور لوگ اسے جھوٹا نہیں سمجھتے یا جھوٹا نہیں جانتے، تو وہ اللہ پر جھوٹ کس طرح باندھ سکتا ہے؟ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ اس کے پیروکار بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تم نے کہا کمزور لوگ ہیں۔ تو پیغمبروں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ دوبارہ ہرقل اپنے تجربے سے بات کر رہا ہے، کیونکہ بائبل پڑھ چکا ہے، بائبل میں وہ پڑھ چکا ہے انبیاء کے واقعے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیروکار اکثر جو ہیں وہ کمزور لوگ تھے، چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، اور طاقتور لوگ ان کے دشمن تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد ہوتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی چاشنی کو چکھ لینے کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ ایمان نہیں چھوڑتا۔ میں نے بد عہدی کا ذکر کیا تو تم نے کہا کہ وہ بد عہد نہیں اور نبی بد عہد نہیں ہوتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، پرہیزگاری کی طرف بلا رہا ہے، نمازوں کی طرف بلا رہا ہے، اور بت پرستی سے روک رہا ہے، اور پاک دامنی کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں۔ تو جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہرقل بادشاہ روم، کیسر روم، یہ ساری باتیں سن کر وہ یہ اسیس کر رہا تھا کہ یہ نبی جو شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے عرب کے خطے میں، کیا اس میں یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ خصائص ہیں؟ اور جب دیکھا کہ یہ سب کوالٹیز پائی جاتی ہیں تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اگر یقیناً ایسے ہی ہے جس طرح کہ ابو سفیان نے بتایا، تو یہ وہی نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں ہمارے صحیفوں میں موجود ہیں، اور وہ ہمارے ان علاقوں کو فتح کریں گے۔ ان پیشن گوئیوں کا ذکر میں پچھلی قسطوں میں کر چکا ہوں، خصوصاً جو آغاز کی قسطیں تھیں، ابتدا کی قسطیں اس سیریز کی، ان میں بڑی تفصیل سے پہلی اور دوسری قسط میں ذکر کر چکا ہوں ان پیشن گوئیوں کا۔ ہرقل انہی پیشن گوئیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ یعنی ہرقل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی کی پیشن گوئیاں موجود ہیں ہمارے صحیفوں میں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عربوں میں آئے گا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ یہ الفاظ تھے ہرقل کے۔ ابو سفیان اس کے عینی شاہد ہیں، اور انہوں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے اور بیان کیے۔ بعد میں مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے۔ یعنی ہرقل نے کہا کہ اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو میں ان کے پاؤں دھو کے پیتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی سمجھیے کہ ہرقل کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہو گئی، بہت شور مچا۔ جو ہرقل کے ساتھی تھے، جو اور لوگ تھے، پادری یا درباری، ان سب لوگوں نے شور مچایا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا، یعنی ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ ابو کبشہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو یعنی ان کی ہتک کرنے کے لیے، ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا تھا قریش میں۔ اور ابو کبشہ کا جو ریفرنس ہے وہ غالباً کچھ سیرت کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو کبشہ جو ہیں وہ حلیمہ السعدیہ کے شوہر تھے۔ اس کی نسبت سے رسول اللہ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا جاتا تھا، کیونکہ حلیمہ السعدیہ رسول اللہ کی رضائی ماں تھیں، ان کا دودھ پیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا اس نے تو بنو اسفر کا بادشاہ ڈرا دیا۔ یعنی بنو اسفر رومیوں کو کہا جاتا تھا۔ اسفر سے مراد سفید لوگ یا پیلے لوگ، یعنی سفید فام لوگ، یعنی ان کے بادشاہ کو بھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیا۔
اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، اور یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو داخل کر دیا، میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا۔ یعنی ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا اور اس کی گواہی دی۔ یہ کیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ کے سامنے کہ اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، یعنی کچھ تحائف دیے، لیکن حضرت دحیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا معاجرہ کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلہ جذام پر شبخون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ یہ قدم اللہ کے نبی نے اس لیے اٹھایا کہ ان کے ایلچی، ان کے ایمبیسڈر یا ان کے پیغام رساں جو شخص تھے یا ان کے میسنجر پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہم ان لوگوں کو مزہ چکھانے کے لیے بھیجی، ان مجرم قبائل کو۔ لیکن اس قبیلے کے کچھ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا سردار زید بن رفاعہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جب حضرت دحیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی اس نے، یعنی اس شخص نے۔ تو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو مال آپ نے غنیمت میں لیا ہے ہمارے قبیلے سے، قبیلہ جذام سے، تو اس کو واپس کر دیجئے، کیونکہ ہم نے حضرت دحیہ کلبی کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروتاً اس کو عزت دینے کے لیے یہ مال اور غنیمت کا مال اور قیدی واپس کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے واقعہ ہرقل کی طرف خط بھیجنے کا جو سیرت کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، اور بہت دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں جو ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم سیکھ سکتا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ روم کا بادشاہ جو ایک مسیحی تھا، اپنے صحیفے پڑھ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نبی نے عرب سے آنا ہے، عرب کے خطے سے آنا ہے۔ اور جب یہ نبی آئے اور اس کو خط پہنچا تو اس نے اس کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی طاقت کے ڈر سے یا اپنے لوگوں کے ڈر سے، اپنی حکومت کو کھو دینے کے ڈر سے کھل کر اسلام کا اظہار نہ کر سکا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، ہیراکلیس۔ اور یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی جاہ و جلال کے لیے ایمان کو قربان کر دیتے ہیں تو ان کا بھی اینڈ اچھا نہیں ہوتا۔